السلام علیکم۔ سورہ قصص میں بیان کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ فرعون مصر کا ایک نہایت جابر اور ظالم بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر شدید ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی، جس نے مصر کے تمام فرعونیوں کے گھروں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں موجود جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی خوف کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ سخت پریشان تھی کہ بچے کو کیسے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور جب جان کا خطرہ ہو تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، اور ڈرو یا غمناک نہ ہو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے گھاٹ پر جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جو ایک نہایت نیک خاتون تھی، نے جب اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ بچے نے محل میں کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن چھپ کر پیچھا کر رہی تھی۔ انہوں نے محل والوں کو بتایا کہ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکتی ہے۔ یوں اللہ کی تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی والدہ کے پاس لایا گیا تاکہ فرعون کے محل سے تنخواہ بھی ملے اور ماں کا بچہ بھی محفوظ رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے مدد پکاری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو ایک مکہ مارا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ان کا مقصد اسے مارنا نہیں تھا، اس لیے وہ سخت نادم ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ فرعونیوں کو معلوم ہو گیا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک ہمدرد شخص نے آ کر انہیں خبر دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل پڑے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے الگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی اور بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد کو پورا واقعہ بتایا۔ والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ ان کی ایمانت داری اور طاقت کو دیکھ کر اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، جس کے عوض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سے 10 سال وہیں خدمات انجام دی۔ جب مدت پوری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور کے پاس انہیں آگ دکھائی دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں 2 بڑے معجزات عطا کر کے فرعون کی طرف ہدایت کا پیغام لے کر بھیجا۔ جب وہ فرعون کے پاس پہنچے اور حق کی دعوت دی تو فرعون نے تکبر کیا، معجزات کو جادو کہا اور آخر کار اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔
فرعون کی ہلاکت اور غرق ہونے کا یہ پورا واقعہ عبرت اور تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون اپنے عظیم لشکر اور پورے گھمنڈ کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا۔ اس واقعے کا آخری منظر کچھ اس طرح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے گہرا پانی تھا اور پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پار مارے۔ جیسے ہی انہوں نے عصا مارا، سمندر کے درمیان میں 12 خشک راستے بن گئے اور پانی دونوں طرف اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان راستوں سے گزر کر دوسری طرف سلامتی سے پہنچ گئی۔ جب فرعون نے یہ معجزہ دیکھا تو پہلے تو وہ ہچکچایا، لیکن اپنے تکبر اور ضد میں آ کر اس نے اپنے لشکر کو انہی خشک راستوں پر چلنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص سمندر پار کر گیا اور فرعون کا آخری فوجی سمندر کے بیچ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو واپس اپنی اصل حالت میں لوٹنے کا حکم دیا۔ سمندر کی عظیم لہریں دونوں طرف سے مل گئیں اور فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت پانی کے رحم و کرم پر آ گیا۔ جب پانی فرعون کے سر تک پہنچ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے ڈوبتے ہوئے پکارا، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہمیشہ کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنانے کا فیصلہ کیا۔ پانی نے اس کی روح نکالنے کے بعد اس کے جسم کو باہر ساحل پر پھینک دیا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ جو خود کو خدا کہتا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ اس طرح فرعون اپنے تکبر، فوج اور طاقت سمیت ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق ہو کر مٹ گیا اور دنیا کے لیے عبرت کی ایک داستان چھوڑ گیا۔ اسی طرح کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔